یا رحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین اور جمعہ کریم۔ جمعۃ المبارک کی ایک اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ اللہ کا 100,000 شکر ہے کہ پروردگار نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے صفت رحم سے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کے لیے حیات عطا فرما دی، تاکہ ہماری سانسیں اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں کو محسوس بھی کر سکیں اور ان میں زندہ بھی رہ سکیں۔ جمعہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ناظرین محترم کہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ترین دن ہے۔ بدقسمتی بس یہ ہے جس کا ہر بار ہی تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم رہتے تو اسلامی ملک میں ہیں، کہتے ہیں، رہتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ آئین اور قانون میں اس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، پاسپورٹ بھی لکھا ہوتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پر جمعۃ المبارک کی چھٹی نہیں دی جاتی، یہاں جمعہ نہیں منایا جاتا۔ بہت سارے دلائل بھی دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اگر ہم جمعے کی چھٹی کر دیں گے تو ساری دنیا میں جمعے کو کام ہو رہا ہوتا ہے، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، ٹھپ ہو جائے گی۔ تو معیشت ویسے بھی ابھی اٹھی کون سی ہے، خود ٹھپ ہی ہے، ڈالر 100 سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ لیکن ان کے لیے جواب ہے متحدہ عرب امارات کا، ان کے لیے جواب ہے بحرین کا، ان کے لیے جواب ہے قطر کا، دوحہ کا، ان کے لیے جواب ہے سعودی عرب کا۔ یہ بھی تو دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہاں پر تو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا جمعۃ المبارک کو کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن ان کے یہاں چھٹی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے یہاں چھٹی ہوتی ہے، یہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، قرآن کے حکم سے، جس میں سب کام چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعے کی اذان ہوتے ہی سارے کام کاج چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے آج کے دن، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، نص سے قرآنی ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، یہ باتیں تو وہاں سمجھائی جائیں جہاں دین سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو، لیکن جہاں ہر میزبان ہی ایک چلتی پھرتی قرآن کی تشریح بنا ہوا ہو، اور جو وہ بہتر سمجھ رہا ہو وہ کہتا ہو جی یہی اسلام ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کانسٹیٹیوشن پر کوئی بحث کرنے لگے تو کہتے ہیں ارے آپ کیسے کانسٹیٹیوشن پر بات کر رہے ہیں، اس کی تو بڑی باریکیاں ہوتی ہیں بھائی، آپ اس کو پڑھ تو لیں۔ لیکن دین پر سب اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے سب دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ روایات اور کچھ احادیث ان کے سامنے آتی ہیں تو پڑھی تو کبھی ہوتی نہیں، تو حیرت سے پوچھتے ہیں یہ بھی کوئی حدیث ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ سب غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں ایسے ہی، یہ فضول باتیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی حدیث ہے یا کوئی واقعہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ آپ کی کم علمی اور کم فہمی اور بلکہ کج علمی ہے، تو اس کا آپ مظاہرہ یوں تو نہ کیجئے کہ آپ کو جیسے کہ سب پتہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے۔ تو اب اس پرفتن دور میں ہم جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں ناظرین محترم؟ کم از کم پتہ تو نہیں، لیکن ایک قلب کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اطمینان قلب ہوتا ہے کہ اگر کبھی روز حشر مجھ مجرم سے، اور ہمارے جیو نیٹ ورک کے جتنے مجرمین ہیں، ظاہر ہے ہم سب مجرم ہی ہیں، اگر مجھ سمیت سب سے یہ سوال کیا گیا تو کم از کم ہم ڈرتے ڈرتے بارگاہ رب العزت میں، اول تو ڈرتے اسی بات سے کہ ہم سے کچھ پوچھ نہ لیا جائے، اللہ تعالی ہم سے کلام نہ کر لے، لیکن یہ تو عرض کر سکیں گے کہ
اے پروردگار ایک کوشش کی تھی کسی طرح جمعہ کریم منا لیا جائے، تو نے جس دن کو منانے کا حکم دیا ہے باقاعدہ تو نے حکم دیا ہے، کاش ہم اس دن کو منا سکیں۔ اور منانا کیا ہے؟ اس میں صرف نماز پڑھنی ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اذکار وظائف ہیں، یہی تو منانا ہے اس دن کو، اور کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو آپ سے ہوتی رہیں گی، اور اس وقت قاری صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے انہوں نے بٹھا رکھا ہے اور اپنی گفتگو کیے جا رہے ہیں، تو ہم قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ونرز کے نام رکھنا چاہوں گا۔ ہم نے پچھلا جمعے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا یونائٹڈ کنگ کے عمرہ ٹکٹ کے لیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے قبولیت اسلام سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ جواب تو بہت آسان ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے یا ان سوالات کے ذریعے میری ایک خواہش تھی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، کہ کسی طرح لوگ کتابیں کھولنا شروع کر دیں، دوبارہ سے تاریخ اسلام کی طرف راغب ہوں، بزرگوں سے پوچھیں، جستجو ہو، دین کی معلومات حاصل کرنے کا جذبہ، چلیے انعام کے لالچ میں ہی صحیح لیکن جذبہ بیدار تو ہو۔ تو بہت سارے جوابات درست آئے، تو ہم نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کے بعد کراچی سے اسلم فاروق صاحب کو بہت بہت مبارک ہو عمرے کا ٹکٹ۔ جناب اسلم فاروق صاحب بہت جلد آپ انشاءاللہ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو سوال کا جواب اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑی عظیم المرتبت ہستی، میرے ماں باپ ان پہ قربان، میں ان پہ قربان، بہت بڑی ہستی جن کی وجہ سے آج میں تو سچ کہتا ہوں کہ آج انہی کی وجہ سے شاید ہم زندہ ہیں، کیونکہ نہ وہ قوانین مرتب کرتے، نہ اس معاشرے کے اندر ظلم اور ظالم اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا کوئی موجود ہوتا، اور مظلوم کی آہ سننے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسا دور ایک آ چکا تھا، اور یہ بہت پہلے سے ان کی ذات میں یہ خوبیاں تھیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے سے کہہ دیا تھا، تم تو فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، خلیفہ ثانی بھی کہتے ہیں، امیر المومنین بھی کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں، دعائے رسول بھی کہتے ہیں، مراد رسول بھی کہتے ہیں، بہت سارے القابات ہیں، اور خسر رسول بھی ہیں۔ لیکن ان کی جو سب سے خوبصورت کوالٹی ہے، جو خصوصیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے دعا کی ہے تو یہ اعزاز سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے آپ کی غار کی جو 3 راتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا غار کی کون سی 3 راتیں؟ غار ثور کی 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ آپ مجھے دے دیجئے، میرا سب کچھ لے لیجئے، مجھے غار کی وہ 3 راتیں دے دیجئے۔ تو یہ الفاظ تو ہمیں ملتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کوئی نہیں بتاتا۔ بھئی جب انہوں نے کچھ کہا ہوگا تو جواب بھی تو آیا ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ اور سوال سن کر ان سے یہ کہا، تو بھی تو رسول کی دعا ہے، تو وہ دعا مجھے دے دے، میں تجھے 3 راتیں دے دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ فضیلتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں، اس میں محبت بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، اور اس میں مقامات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کھلے دل کے ساتھ۔ تو رسول کی دعا ہے، میرے پاس 3 راتیں ہیں، تو رسول کی دعا ہے۔ تو یہ واقعی رسول کی ایسی دعا تھے ناظرین محترم کہ یہ 40ویں مسلمان تھے، اور ان کے بعد مسلمانوں نے، لوگ کہتے ہیں نا یہ جلوس کہاں سے نکلتے ہیں، جلوس ثابت کریں بھائی، تو ہم آپ کو جلوس ثابت کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے پہلا جلوس نکالا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد، دار ارقم سے 40 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ پہلا مسلمانوں کا جلوس تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک طاقت آ گئی تھی، ایک ولولہ، ایک جوش، ایک جذبہ، اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حرم پاک کی طرف بڑھنے لگے۔ اور بہت ساری خدمات ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ کائنات میں تو تذکرہ ہی ان ہستیوں کا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس چونکہ ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے،
ورنہ ہم حضرت عمر پر اگر بات کریں تو پھر انہی پہ بات ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ جو ویسٹ پوائنٹ کے گفٹ ہیمپر کا تھا 30,000 روپے کا گفٹ ہیمپر، اور یہ صرف خواتین کو اس کا جواب دینا تھا کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد بھائی کا نام کیا تھا؟ تو جواب تو بہرحال کم آئے کیونکہ تھوڑا مشکل سوال بھی تھا، لیکن اچھی تعداد میں بھی آئے. سعدیہ شاہ صاحبہ، ان کا تعلق لاہور سے ہے. آپ کو 30,000 روپے کا گفٹ ہیمپر بہت بہت مبارک ہو. اور ان کے پھوپھی زاد بھائی بھی ایک بڑے ہی پیارے خلیفہ، ان پر بھی ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، سارے خلفائے راشدین پر، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی. دیکھیں صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے صحابہ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیونکہ درجہ بدرجہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. رسول پہ تو قربان ہی قربان، لیکن پہلے صحابہ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیونکہ محبت کا معیار اور مرکز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. تو ایک اور خلیفہ راشد ہیں جن کی حیا کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ اگر اجازت مجھے قاری صاحب دے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور دروازے پر دستک ہوئی. آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا. اب یہ میں آپ کو اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس حدیث میں، لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں بتاتا. پہلی دستک پر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو کون ہے. یہاں میں آپ کو اس علم غیب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. جتنا اللہ دیتا ہے نبی اتنا ہی بتاتے ہیں. نبی از خود علم غیب نہیں رکھتے، بلکہ اللہ جتنا عطا فرماتا ہے. تو یہاں ایک علم غیب ہے. وہ علم غیب کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ دیکھیے دروازے پہ کون ہے. اب یہ کیسے پتا کہ دروازے پہ کوئی ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جنہیں حضرت عائشہ دیکھ سکتی ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، کسی نامحرم کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ تو نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً ہمیشہ خود دروازہ کھولتے تھے، لیکن یہاں کا عائشہ آپ دیکھیے کون ہے. وہ چلی گئیں، رسول کا حکم، کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا، گئیں دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. والد ہیں، والد تو پھر والد ہیں، تو وہ تشریف لے آئے. جب دوسری بار دستک ہوئی، اب یہاں پر دیکھیں نا، یہاں ایک نقطہ اڑتا ہے. دوسری بار دستک ہوئی تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا اب آپ جا کر دیکھیے دروازے پر کون ہے. یہاں حضرت عائشہ سے نہیں کہا. تو حضرت ابوبکر اٹھے، دروازہ کھولا تو حضرت عمر کھڑے تھے. اب حضرت عمر ان کے لیے ظاہر ہے کہ محرم ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. تیسری بار دستک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھہرو، رک جاؤ. دونوں نے پوچھا کیا ہوا رسول اللہ؟ کہا رکو. آپ کی اس وقت پنڈلی مبارک، جس پنڈلی کو دیکھنے کے لیے ناظرین کرام فرشتے تو کیا صحابہ کرام بے قرار اور بے تاب رہتے تھے، سرکار کی پنڈلی کی زیارت ہو جائے. آپ نے وہ پنڈلی مبارک ڈھک لی اور حضرت عمر سے کہا دروازہ کھول دو. جا کے دروازہ کھول دیا. حضرت عثمان تھے، تشریف لے آئے. حضرت ابوبکر بڑا مشاہدہ ان کا، بڑا کمال کا مشاہدہ تھا، اور یہ اعجاز بھی انہی کو حاصل تھا کہ وہی نبی سے ایسے سوال کر سکتے تھے، کیونکہ دوست بھی ہے نا، یار غار بھی ہیں، دوستی بھی ہے. دوستی کا تھوڑا سا وہ ایک لیوریج لے لیا کرتے تھے اور پوچھ لیا کرتے تھے. گو کہ آقا ہیں لیکن پھر بھی ایک تعلق، بہت گہرا تعلق ہے، بڑا قریبی تعلق ہے. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا بارگاہ میں آیا تو آپ کی پنڈلی کھلی رہی، ہم زیارت کرتے رہے. پھر عمر آئے، آپ کی پنڈلی مبارک کھلی رہی، عمر بھی زیارت کرتے رہے. لیکن عثمان کے آنے سے پہلے آپ نے پنڈلی ڈھک دی، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ ہے مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یہ پھوپھیزاد بھائی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. چلیے جی، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور سوال کرنے سے پہلے میں اب چونکہ ہم قرات کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جو کہ سب سے بہترین کلام ہے. ہمارے ساتھ فرزند رشید ہیں قاری سید حسن شاہ بخاری صاحب کے، IT ٹرینر ہیں مائکروسافٹ اور سسکو. اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی قرات کے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پوزیشنز حاصل کی ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں قرات قرآن کے حوالے سے محافل کو آپ نے رونق بخشی ہے. قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی گرامی بخیر. اللہ کا بہت کرم، بڑا شکر. پہلے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں کافی
مخل ہو گیا آپ کے سیگمنٹ میں. نہیں، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں اور یہ ضروری ہیں اس وقت. بس چونکہ وہ صحابہ کا تذکرہ آ گیا تھا تو سوچا کہ کچھ بیان ان کا ہی ہو جائے. بے شک. بسم اللہ. آج آپ کون سی آیات پڑھ لیں؟ آج سورۃ آل عمران آل کی عمران. آیات ماشاء ہیں. اللہ. وسارعوا الی مغفرۃ بسم من اللہ. ربکم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان اللہ. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جزاک اللہ. سبحان اللہ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. آج تو آپ نے بڑا لمبا کھینچا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت تلاوت قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب نے سورہ آل عمران آیات 133 سے 136 تک، اور اس میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے. ناظرین محترم، کسی کا اگر دل مضطرب ہو اور قرار نہ آ رہا ہو، اطمینان نہ ہو رہا ہو، تو میں اس سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان آیات کی تلاوت کر لیا کریں. دلوں کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا، کیونکہ ان آیات میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو مغفرت طلب کرنے اور جنت کی جستجو کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس جنت کے حوالے سے اعلان فرمایا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور پھر ان پرہیزگاروں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. پہلی نشانی تو یہ بیان فرمائی ہے کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرنے والے ہیں. اب اگر کوئی پریشان ہے، خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے، تنگی میں بھی، اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی دے دیتا ہے، اور دل اس کا پریشان ہے، پڑھے. یہاں تو بشارتیں موجود ہیں اس کے لیے. احادیث صحیحہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھے دوں گا. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ تو خرچ کرنے والا اور دینے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والا مانگنے والا اور لینے والا ہاتھ ہے. دوسری صفت یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے ہیں. دیکھیں پہلے تو بتا دیا کہ یہ فراخی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. فراخی میں خرچ کرنا چلیے بہت اچھی بات ہے، لیکن تنگی میں خرچ کرنا یہ تقوی کی بات ہے. تو فراخی اور تنگی یہاں دونوں کو تقوی میں شامل کر لیا، کیونکہ بھئی جس کے پاس مال آ جاتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، مشاہدے میں بات آئی ہے کہ وہ بھی خرچ کرنے سے بڑا کتراتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. بخیل تو وہی ہوگا نا بھئی جس کے پاس مال ہوگا، غریب تو بخیل نہیں ہو سکتا. تو پھر بخیل کیوں کہا گیا؟ بخیل اسی کو کہیں گے جو مالدار ہوگا. تو بعض ایسے بھی مالدار ہوتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے، لیکن بعض ایسے بھی نادار اور مفلس ہوتے ہیں جن کے پاس اگر ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو وہ بھی راہ خدا میں دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر غصہ پینا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور میں اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں، بھائی مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. غصہ پینا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. عمدۃ التفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو بندہ غصے کا گھونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے، وہ سب گھونٹوں سے افضل اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے. غصہ تو آتا ہے، دیکھیں غصہ فطرت ہے،
غصے سے آپ رک نہیں سکتے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کس بات پر غصہ آ رہا ہے. اگر دین کا کوئی معاملہ ہے اور مثال کے طور پر کسی بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی تو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ یہ تو پھر حرام نہیں. اسی طرح اگر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن پاک کے اوراق کو جلایا جا رہا ہے معاذ اللہ، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرا روی پھیل گئی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، تو خون کی گھونٹ تو پیتا ہے انسان، غصہ تو آتا ہے. لیکن اس غصے کا اظہار کے طریقے ہوتے ہیں. اب اس کا اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اصلاح کیجئے، لوگوں کو درست کیجئے. پہلی والی صورت میں نہیں، پہلی والی صورت میں تو پھر آپ نے گستاخ رسول کا معاملہ تو بڑا مختلف ہے، وہاں تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن باقی صورتوں میں تو آپ نے اصلاح کرنی ہے. لیکن کچھ غصے ایسے ہوتے ہیں، بھئی کھانے میں نمک زیادہ پڑ گیا یا کم ہو گیا، بیوی پر غصہ اتار رہے ہیں جناب، کپڑے استری نہیں ہوئے غصہ اتار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، گھر میں اگر ساس آ گئی ہیں رہنے کے لیے تو غصہ آ رہا ہے بھئی یہ کیوں آئی ہیں. یہ جو سب چیزیں ہیں ان سے رکنا چاہیے اور یہ پی لینا چاہیے. جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا غصہ پی جائے باوجود یہ کہ وہ اسے نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ حوروں میں سے جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لے. ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، خواہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے. اب یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. معاف کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ناظرین، اور اللہ اسی پر اجر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس نے تو صاف کہہ دیا ہے تمہیں بدلہ لینے کی ہم نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تم لینا چاہو تو لے لو، قصاص لینا چاہو تو لے لو. ظاہر ہے کہ قصاص میں تو آپ کی نجات ہے، قصاص میں تو بڑی بھلائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا معاف کر دو گے تو پھر اجر ملے گا. تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن بڑا اجر ہے. مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عفو درگزر کے سبب اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے ناظرین کرام. بہت کچھ کہا جائے گا آپ کو، بہت کچھ آپ کے بارے میں باتیں بھی ہوں گی، شاید غیبتیں بھی ہوں، شاید سازشیں بھی ہوں، شاید آپ کو کوئی تنگ بھی کرے، شاید کوئی نقصان بھی پہنچائے، لیکن معاف کرنا سیکھیے. ادھر آپ معاف کریں گے، ادھر آپ بلند کر دیے جائیں گے. کیونکہ معاف کرنے کا مطلب در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے، اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. آپ کی معافی سے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کے؟ آپ اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. بھئی میں بدلہ نہیں لیتا، میں کچھ نہیں کروں گا، اے اللہ میں نے معاف کیا، تیری رضا کے لیے معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا. تو پھر آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا معاملات. تو جب اللہ پر کوئی چیز چھوڑیں گے تو بادشاہ کے در سے تو انعامات ہی ملتے ہیں، بادشاہ کے در سے تو اچھی چیز ملے گی، بادشاہ کے در سے کوئی خراب چیز تو آپ کو ملے گی نہیں. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو پھر وہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ وہ آپ کے مقام کو، آپ کے نام کو، آپ کی عزت کو بلند کر دے گا. پرہیزگاروں کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے کام سے باز آ جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے نیکوکاروں کی صفت ہوتی ہے. اگر ان سے گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے فوراً مصلی کی طرف لپکتے ہیں، مصلی بچھایا، صلاۃ التوبہ پڑھی، آنسو بہائے. ادھر آنسو، میرا ایمان ہے ناظرین محترم کہ ادھر آنسو کا قطرہ ابھی رخسار سے بھی گرنے نہیں پاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور استغفار کے حوالے سے مسند امام احمد بن حنبل میں رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور رنج و غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور ایسے لوگوں کی جزا کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے
ان کے پروردگار کی جانب سے مغفرت کا پروانہ ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور کتنی اچھی بات آخر میں کہہ دی، میں تو کہتا ہوں ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آ جائے گا یہ آخری بات سن کر، کیا کہ یہ اجر اور یہ صلہ نیک عمل کرنے والوں ہی کو ملتا ہے، کیونکہ اصل تو ترجمہ یہ قرآن کا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، اور کتنا ہی پیارا صلہ ہے کہ دیکھیے جنت بھی مل گئی، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ تو اب اللہ کے بندوں میں سے جو اس اجر و ثواب، مغفرت اور صلے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی ذات کو ان صفات سے آراستہ و مزین کریں جس کا حکم اور جس کے بارے میں ہمارے پروردگار نے اپنی کتاب بلاغت میں ہمیں بتایا، اور ابھی قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب نے اس کی تلاوت فرمائی، کیونکہ انہی چیزوں میں تیزی دکھانے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا حکم ہے۔ باقی وہاں میں اس کی جگہ پر آ جاؤں، یہ اس سبقت سے کوئی فائدہ نہیں، میں اس کو گرا دوں، میں اس جگہ بیٹھ جاؤں، کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا جو مقام ہے، جو پوزیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ وہی رہے گا۔ سبقت نیک کاموں میں لے جائیے، نیک کام کیجیے۔ کسی نے اگر ایک یتیم خانہ بنوایا، آپ 2 اور بنوائیے۔ کسی نے اگر کسی ایک یتیم کے سر پر کفالت کا ہاتھ رکھا ہے، آپ 5 کے سر پہ کفالت کا ہاتھ رکھیں، یہاں سبقت لے جائیے، تو پھر جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب آپ کا، بڑی خوبصورت آیات تھی ماشاءاللہ، کھو کر رہ گئے ہم ان میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین نصیحت، لیکن سوال میں آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے سیل فون کو سنبھال لیں اور ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیں۔ یونائٹڈ کنگ عمرہ ٹکٹ کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے اس بچے کا نام بتائیے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے اس بچے کا نام بتائیے جس کی پیدائش سے یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ اس کے لیے تو کتاب کھولنی ہی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا بھئی یہودیوں نے دعویٰ کیا کیا تھا، تاکہ یہ بھی تو پتہ چلے آپ کو۔ تو یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا تھا، اور ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے اس بچے کا آپ نے نام بتانا ہے۔ ٹرپل اے لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، وہ نام لکھنا ہے، 436 پر سینڈ کر دینا ہے، اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے، پھر ایک ایس ایم ایس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ پھر بہت سارے ایس ایم ایس آئیں گے تو قرآن اندازی کرنی پڑے گی، لہٰذا جتنے زیادہ ایس ایم ایس جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے بہترین نصیحت، یعنی اب جو سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا سیگمنٹ ہے۔ ہم میں سے سب کی یہ خواہش ہوتی ہے ناظرین محترم، کہ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہوگی، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ تمام مومنین اور مومنات کی یہ خواہش ہے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں۔ یقیناً ہے آج جو میں آپ کو حدیث اس وقت سنا رہا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں۔ وعن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري، فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفت فأقبل
بوجهه نحو المدینة فقال ان اول الناس بالمتقون من كانوا او حیث كانوا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کی باغ ڈور دے کر روانہ فرمایا تو ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے نا، الی الیمن خرج معاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوصیہ، ساتھ ساتھ چلے نصیحتیں کرتے ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر چل رہے تھے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تھے۔ جب آپ نصیحتوں یعنی نصائح اور ہدایات سے فارغ ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ اس سال کے بعد شاید تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکے اور ممکن ہے تو میری اس مسجد اور قبر سے گزرے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں بہت روئے۔ جب فرمایا آپ نے وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا أَوْ قَبْرِي فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَاعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں، مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، یعنی کسی بھی ملک یا قوم، کسی بھی رنگ یا نسل اور کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت بات، اور پھر آگے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں۔ سوچئے ساری باتیں کہ مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی ملک، قوم، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، قریب وہ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کوئی تخصیص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھی ہے، نہ زبان کی، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ خطے کی، نہ علاقے کی۔ بس اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تم میرے قریب ہو جاؤ۔ ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینة فقال، اپنا چہرہ اقدس مدینے کی طرف پھیرا، رخ کیا اور فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا او حیث کانوا۔ اس سے خوبصورت نصیحت، اس سے خوبصورت بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین واقعہ۔ آج ہم ہماری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جمعۃ المبارک میری چونکہ یہ خواہش بھی ہوتی ہے، میری کوشش بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ زیادہ تر چونکہ خواتین یہ نشریات ہماری دیکھ رہی ہوتی ہیں تو خواتین سے متعلق گفتگو ہو، جو اسلام کی وہ روشن صحابیات ہیں، وہ امہات المومنین ہیں کہ جن کا تذکرہ بوجوہ نہ جانے کیوں ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ ہم روایات بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں بزرگوں کا، لیکن ہم اپنی ماؤں کو بھول جاتے ہیں، صحابیات کو بھول جاتے ہیں۔ بڑا کردار ہے ان کا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ہفتے
یہ جو سب سے بہترین واقعہ ہے، اس کا تعلق اسلام کی اس بیٹی سے ہو، اس ماں سے ہو، یعنی اس عورت سے ہو جس کی وجہ سے اسلام کے پیغام میں اور اسلام کو پھیلانے اور اس کی وسعت میں ایک رنگ ہی نہیں ہے بلکہ ایک خوشبو سی ہے جو مہک رہی ہے۔ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو شاید اسلام کے اندر جو خوشبو ہم تک جو مہک پہنچی ہے، کیسے بھول جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی قوت، سب کچھ اسلام کے لیے آپ نے دے دی تھی، عطیہ کر دی تھی، ہبہ کر دی تھی، اور پھر اسلام کو توانائی ملی۔ تو آج ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام میمونہ تھا، والد کا نام حارث بن حزن قرشی تھا، والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا، اور وہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلا نکاح مسعود ابن ثقفی سے ہوا، انہوں نے کسی وجہ سے آپ کو طلاق دے دی۔ پھر ابو درہم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں، 7 ہجری میں انہوں نے بھی وفات پالی۔ اب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی۔ ہوا یہ کہ اسی سال میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے، تو آپ کے عم محترم یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لینے کی تحریک کی، یعنی بات چلائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامند ہو گئے، چنانچہ شوال 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت میمونہ سے نکاح ہوا، مہر 500 درہم ادا کیا گیا، اور عمرے سے فارغ ہو کر مکے سے 10 میل کے فاصلے پر بمقام شرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں ناظرین محترم کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ تھی، یعنی ان سے نکاح کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پردہ فرمانے تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خدا ترس اور متقی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کرنے والی تھی۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی، اس نے منت مانگی کہ اگر اللہ جل مجدہ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس یا بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ سے رخصت ہونے آئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کے بجائے مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھ لو، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی، کہ مسجد نبوی اللہ کو بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عورت نے آپ کی بات مان لی۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ بیٹے پراگندہ منہ کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بیوی بیماری کی حالت میں ہے، وہی میرے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام لینا اس سے مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ بیٹے، کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ ہم اسی حالت میں ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ہم اسی حالت میں مصلی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔
آپ اس پر غضبناک ہوئیں اور سختی سے جھڑک کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھنا، اور کبھی پھر اس کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا آپ نے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم کو جزا دے میمونہ۔ در حقیقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مخیر اور فیاض تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم آپ نے قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا ام المومنین اتنی زیادہ رقم کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 51 ہجری میں صرف کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی، اس کو شرف بھی کہتے ہیں، اس کو صرف بھی کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات ہیں، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 46 احادیث مروی ہیں، اور ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شامل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل آپ کی حقیقی بہن تھی، اور اس رشتے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھانجے تھے۔ آپ جب مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جائیں اور وہ راستہ جہاں مسجد تنعیم پڑھیں، راستے میں مسجد تنعیم جس کو مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، تو جب آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہوں گے تو مسجد تنعیم سے آدھا کلومیٹر دور آپ کو ایک مقام ایسا ملے گا جو تھوڑا سڑک کے اوپر آیا ہوا ہے، یعنی سڑک بھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سڑک کے اوپر وہ جگہ آ گئی ہے۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کو میں حیرت انگیز بات بتاؤں، کیونکہ میں اس بات کا خود گواہ بھی ہوں۔ جب میں وزیر تھا تو میرا چونکہ کافی آنا جانا رہتا تھا حجاج کرام کے سلسلے میں، تو میں اکثر و بیشتر ان مبارک ہستیوں کی قبور کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ وہاں میں نے دریافت کیا کہ یہ قبر مبارک جو ہے یہ سڑک پر کیوں ہے، سڑک اس پر کیوں ہے، یہ تو سڑک پر آ رہی ہے۔ تو مجھے بہت حیرت انگیز بات وہاں کے معماروں نے بتائی اور جو انجینئرز تھے کہ کئی مرتبہ حکومت نے کوشش کی کہ اس قبر کو یہاں سے ہٹا دیں، یہاں تک کہ بلڈوزر بھی چلائے گئے، لیکن قبر کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، بلکہ اس جگہ کا بھی بال بیکا نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی قبر ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، سڑک ہٹ کے بنا لی جائے لیکن کی قبر کو نہ ہٹایا جائے۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی کرامت ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سڑک بھی وہاں پر موجود ہے اور آپ کی قبر اطہر بھی موجود ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر وہاں اتر جاتے ہیں اور پھر ادھر اس کی زیارت کرتے ہیں اور یقیناً اذکار اور وہاں دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین عقیدت، اور آج آپ دیکھیے گا کہ سب سے بہترین عقیدت کیا ہے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔